اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتابی دنیا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم اس چینل کو ہم نے شروع کیا تھا کہ انشاءاللہ جو بھی بہترین کتب ہیں جو آپ کی اور ہماری علمی اور اخلاقی اور عقیدت کے عنوان سے اور اعمال صالحہ کے جس طرح بھی معاون ثابت ہو سکیں گی کتب، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کا پیش لفظ، ان کی فہرست آپ کو پڑھ کے سنائیں گے تاکہ آپ کو خریدنے سے پہلے کتاب کے عنوانات کا پتہ چل جائے، اور کوشش کریں گے کہ وہ صرف کتب سلیکٹ کریں جو واقعتاً آپ کی اور ہماری جو ہے نا اس علمی سفر میں معاونت کر سکیں۔ ورنہ تو کتابیں تو جناب ناصر ملتانی کی تقاریر کی بھی چھپی ہوئی ہیں، توسوی صاحب کی بھی چھپی ہوئی ہیں جی، تو ہر کتاب بھی وہ نہیں ہوتی۔ تو اس چینل کا مقصد یہ تھا، لیکن کچھ ذاتی وجوہات، کچھ مصروفیات، کچھ پھر کتب الحمدللہ دو میں تحریر کر رہا ہوں جن میں سے ایک چھپ کے آنے والی ہے انشاءاللہ 10-12 دن تک آ جائے گی، اور ایک اس سے 10 دن لیٹ آ جائے گی، یعنی 2 کتب پہ کام مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو کچھ وہ مصروفیات کی وجہ سے اس چینل پہ ہم توجہ ہی نہیں دے پائے، اور تقریباً 4 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس پہ۔ آخری ویڈیو جو آئی تھی اس کو 3.5 ماہ یا 4 ماہ ہو چلے ہیں، تو اس کی بابت ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہمارا مطمع نظر کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ سبسکرائبرز کتنے ہیں، ویورز کتنے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں کوئی 50 100 150 بندہ دیکھتا ہے، ان میں سے کچھ مستفید ہوتے ہیں، ہماری محنت سفل ہو جاتی ہے۔ ہم اس دوڑ کے تو گھوڑے ہی نہیں ہیں کہ جناب سبسکرائبرز گین کرنے ہیں، چینل کو جناب ڈالر کمانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ ہمارا جو مین چینل ہے 2-2.5 سال 3 سال ہونے والے ہیں، اس کو 2.5 سال ہو گئے مکمل۔ آپ دیکھ لیں 4000 کچھ، اس پہ 4000 کچھ 100 سبسکرائبرز ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک اخلاقی طور پر دعوت دے دیتے ہیں، ریکویسٹ کر لیتے ہیں سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں کو سبسکرائب کروائیں تاکہ بات ان تک بھی پہنچ سکے، لیکن اس سے زیادہ ہم کبھی بھی اس میں وہ نہیں رہے کہ بس کسی طرح ہزاروں سبسکرائبرز لکھیں آئیں اور ہزاروں ویوز آئیں۔ ویوز آپ دیکھ لیں، ہمارا مین چینل کی میں بات کر رہا ہوں، ویوز آپ دیکھ لیں جو حال ہے ویوز کا۔ میرا خیال ہے میری جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو اب کا سارا سمارٹ کے کہ جناب میں ایسی تبلیغ کیا کروں جہاں سنتا ہی کوئی نہیں، جہاں 100 150 200 ویوز آتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم دل جمعی کے ساتھ، کیونکہ ہم اس کو اللہ کر رہے ہیں، قربتاً اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دین پھیلانا چاہتے ہیں، نوجوانوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس چینل کا بھی یہی ہے۔ اب یہ کتب کا تعارف جو ہے ایک بندہ دیکھے، 100 دیکھیں، 1000 دیکھیں، اس سے بالا تر ہو کے ہم اچھی کتب کا تعارف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اس چینل کو تھوڑا سا ٹائم نہیں ہم دے پائے، لیکن انشاءاللہ اب ہم ریگولر جو ہے اس کو تقریباً 1 دن 2 دن کے گیپ سے جو ہے آپ کو اس میں ویڈیوز جو ہیں دیکھنے کو ملیں گی، اور دوسرا ویڈیوز کا دورانیہ اس کا مختصر ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ جو تعارفی ہماری ویڈیو اس چینل پہ ہے اس کا میکسیمم ٹائم جو ہے نا وہ 15 منٹ ہو۔ مین چینل پہ تو مجبوری ہے، وہ موضوعات ایسے ہیں کہ ان کو ہم جو ہے 10-12 منٹ میں، جس طرح لوگوں کی خواہش ہے کہ بس جناب موضوع شروع کیا 8-10 منٹ میں سمیٹیں اور بس ہمارا ٹائم اتنا قیمتی ہے، فلاں ہے۔ اب یہی بات ان کو ڈرامے، فلمیں اور ٹاک شوز دیکھتے نہیں آتی ذہن میں کہ ہمارا ٹائم بڑا قیمتی، لیکن جہاں تبلیغ اور مذہب کی بات ہوتی، قرآن کی بات ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی، وہاں پہ ان کو وہ ٹائم بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر رہا ہے، وہ آگے دوڑا کے دیکھیں گے، چینل کا بھی ستیہ ناش کرتے ہیں، ریٹنگ کم ہو جاتی ہے۔ اس کا نقصان ہمیں تو نہیں ہوتا اتنا ذاتی طور پہ، کیونکہ ہماری تو اس سے کوئی ارننگ شرننگ نہیں آ رہی، چینل کو نقصان ہوتا ہے۔ یوٹیوب اس چینل کی ریچ لوگوں تک کم کر دیتا ہے، جس کی جو ہے نا ایوریج ویو ڈیوریشن بھی کم ہو، ویوز بھی کم ہو۔ تو اس بابت تھوڑا سا اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں کہ تبلیغاتی کاموں کو بھی آپ کے تعاون کی، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے جی۔ ابھی مطلب ایک کوئی شوبز کا سٹار یا کوئی سپورٹس مین اٹھ کے ابھی آپ سے مخاطب ہو کہ جناب یہ چینل بنایا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، آپ دیکھیں، آپ بغیر اس نے ایک دفعہ کہنا، آپ نے آگے 1000 بندوں کو کہنا ہے، اس نے ایک دفعہ کہا، لیکن کیا کیا جائے کہ یہاں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی بابت آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ تو تھوڑی سی چلیں، یہ اس کا بھی انشاءاللہ عند اللہ ثواب محفوظ ہوگا آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ تھوڑا سا چلیں، اپنے کزنز کو، دوستوں کو، کولیگز کو، جہاں جہاں بھی آپ کی پہنچ ہے وہاں پہ یہ لنک شیئر کریں، ان کو کہیں کہ جناب یہ سنیں تو صحیح، مانے نہ مانے، بات تو پہنچے نا ان تک۔ تو بہرحال آج جس کتاب کو ہم ایک لمبے گیپ کے بعد آپ کی خدمت میں تعارف کے لیے لے کے آئے ہیں، وہ اصل میں ایک فارنر، ایک انگریز کا ناول ہے، جس کا عنوان ہے اور جس کا نام ہے مہدی جی۔ اور مہدی نام سے ان کا یہ ناول ایک بڑا ہی دلچسپ ناول ہے، اور یہ جس طرح آپ اپنی اس پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ بھی، اس کے مصنف ہیں جناب الفریڈ کوئنل، اور اس کا ترجمہ کیا ہے جناب محترم عاصم اجاز صاحب نے، اور بک فیئر والوں نے اس کو پبلش کیا ہے۔ اور یہ اپنے سائز اور اپنے پیجز کی جو کوالٹی ہے صفحات کی، اس کے حساب سے اس کی قیمت انہوں نے بہت زیادہ رکھی ہے، 1200 روپے اس کی قیمت رکھی ہے۔ اور یہ آپ اس کا سائز اور حجم دیکھ لیں، مطلب یہ کوئی
232 صفحات کی کتاب ہے، صرف اوپر یہ کور والی جلد لگا دی ہے انہوں نے، تو جناب اس کی قیمت 1200 روپے انہوں نے رکھ دی۔ بہرحال کتاب کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، خاص کر کوئی فائدہ دینے والی کتاب ہو تو وہ انمول ہی ہوتی ہے۔ اس کتاب سے آپ کو ایک تو امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا بے شک موضوع ہے، لیکن ایک بالکل مذہبی ٹچ اور رنگ سے نکل کے بھی مصنف نے جو ہے، جو مہدیت کے عنوان سے دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں، جو جھوٹے دعوے دار آئے آج تک امام زمان بن کے، امام مہدی بن کے، جس میں کو مرزا دجال ہے، کو گوہر شاہی تھا، اور اس طرح سے اور بھی بڑے ان کی تصاویر بھی انہوں نے بیچ میں دی ہیں، ہم وہ بھی چلا دیں گے آپ کے اسکرین شاٹ پہ۔ اور جتنی بھی تحریکیں ہیں، یعنی اس کا عنوان آپ دیکھیں نا کہ ملت اسلامیہ کی بے حسی، عالمی طاقتوں کے مکروہ عزائم کو بے نقاب کرنے والا تہلکہ خیز ناول۔ اب اس میں انہوں نے اس کے پیش لفظ ابھی آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے مہدویت کے موضوع کا احاطہ کیا ہے، اور اس نام پہ چلنے والی تحریکیں، ان کے بارے میں عقائد کیا ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ صرف یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف غیر شیعہ برادران جو ہیں وہ کچھ تو پیدا ہونے کے قائل ہیں، کچھ غامدی جیسے جو ہیں وہ مفکر، وہ ضعیف اور جعلی ان روایات کو قرار دیتے ہیں جو امام مہدی کے حوالے سے، اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے شیعہ سنی دونوں کتب میں ملتی ہیں۔ لیکن مکتب شیعہ کے اندر بھی، مکتب تشیع کے اندر بھی بڑے بڑے ایسے نام ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے کہا جی ان کا اپنا گھڑا نظریہ ہے جی، اور اس طرح کے ظہور کا، آمد کا، یا اس طرح کی کوئی چیز وہ نہیں ہے، یہ وہ۔ آپ حیران ہوں گے شیعت کے اندر مطلب اکابرین ایسے گزرے، تو اس کا بھی انہوں نے وہ سارا کیا ہے۔ تو پیش لفظ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتے ہیں جناب۔ یہ انہوں نے تصاویر دی ہیں جی امام مہدی ہونے کے چند جھوٹے دعوے دار۔ اس کے بعد دسمبر 1979 میں مہدویت کے جھوٹے دعوے دار کی طرف سے کعبے پر قبضے کے مناظر۔ یہ قبضہ 2 ہفتے تک جاری رہا، اور پاکستان کی آرمی نے لکھا ہے جی اسے ختم کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ماشاءاللہ۔ پھر لشکر امام مہدی کی خیالی عکاسی، وہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر دجال کی خیالی عکاسی ملعون کی، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جناب اپنی سکرین پر۔ اور یہ تصاویر کے بعد پھر جناب مستدرک الحاکم سے ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی یعنی ہدایت یافتہ آئے گا، جس کے لیے اللہ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگیں گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور امت کا غلبہ ہوگا۔ وہ 7 سے 8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیں گے۔ اب اس روایت کے عنوان سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر امام زمان نے پیدا ہونا ہے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم فرما رہے ہیں کہ 7-8 سال زندہ رہے گا، تو یہ 7-8 سال ان کی ٹوٹل عمر تو نہیں ہوگی نا، یہ ظاہر ہے ان کے دور اقتدار کی بات کی ہوگی۔ بہرحال تو اس کے بعد جناب انہوں نے عرض ناشر، یعنی پیش لفظ کہہ لیں، مقدمہ کہہ لیں، عرض ناشر کہہ لیں، ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ انہوں نے کی ہے کہ جن لوگوں نے سن 80 کی دہائی کا زمانہ دیکھا ہے، اور جو اس وقت حالات حاضرہ سے دلچسپی رکھتے تھے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس زمانے کی اور آج کی خبری شہ سرخیوں میں کیا فرق ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی فرق نہیں، صرف نام بدل گئے ہیں، حالات وہی ہیں۔ پہلے شہ سرخیاں اخبار میں لگا کرتی تھیں، اب ٹی وی، ویب اور سوشل میڈیا پر نظر آ جاتی ہیں۔ ماحول تھوڑا جدید ضرور ہو گیا ہے، مگر نہ تو سیاست بدلی ہے اور نہ اس کی ریشہ دوانیاں۔ یہ ناول اسی تاریخ کا عکس ہے جو ماضی کا حصہ ہونے کے باوجود حال کا پرتو معلوم ہوتا ہے۔ اسے آج سے قریباً 40 سال پہلے مصنف الفریڈ کوئنل نے ایک مفروضے کے گرد اپنی کہانی کی عمارت کھڑی کی، اور اسے بڑی خوبی سے نبھایا اور لکھا۔ جو کچھ اس نے پردہ تصور میں دیکھا، اس کا ایک خاکہ ہمارے سامنے کچھ ایسے انداز میں پیش کیا کہ انسان تھوڑا سا غور کر لے تو لرز جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا کسی کے مذہبی عقیدے کو اس طرح سے اس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ایسا ممکن ہے، اتنے ہائی ٹیک لیول پر تو نہیں، لیکن انسانوں کے مذہبی عقیدے ہمیشہ سے ان کے خلاف ان کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ایسے دھوکہ اور سازشوں سے بچنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہیں۔ کیا ہم میں اتنی عقل ہے کہ افواہوں یعنی فیک نیوز کی پھیلائی ہوئی دھند کے پار جھانک کر حقیقت کی کھوج لگا سکیں؟ اگر ہاں تو ہمیں ان سازشوں اور ہتھ کنڈوں سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں تو پھر یقین رکھیے کہ آپ کے قدموں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کسی کو کچھ زیادہ تردد کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ بس ایک جھوٹی خبر اور آپ کی دنیا زیرو۔ اس کی مثالیں ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ یہ ناول آج سے قریباً 40 سال پہلے شائع ہوا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ اس کے ماحول، اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کے کرداروں سے آپ کو تھوڑی بہت اجنبیت کا احساس ہو، لیکن کہانی کا بہاؤ، فلو بڑا اچھا ہے، یقیناً آپ کو بور نہیں ہونے دے گا، اور اس کا غیر متوقع انجام یقیناً آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور بھی کر دے گا۔ ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ غیر ملکی اچھا آگے انہوں نے اپنا لکھا ہے اپنے ادارے کا جی، غیر ملکی کتابوں کے ہم ترجمے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ترجمہ کرنے والے جناب محترم لکھتے ہیں کہ آج
آج جب کہ ہم 21ویں صدی میں قدم رکھ چکے ہیں، دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی، فاصلے سمٹ گئے، انسان چاند پر قدم رکھنے کے بعد نت نئی دریافتیں کر رہا ہے۔ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ایجاد یقیناً کمپیوٹر، انٹرنیٹ کی بدولت دنیا کے تمام لوگ اب اس قابل ہو گئے کہ وہ ان تمام معلومات کو مانیٹر پر دیکھ سکیں جو کسی دوسرے ملک کے خفیہ دستاویز ہیں۔ یوں انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کی بدولت ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنی معلومات اور علم کو دوسرے ممالک کے لوگوں تک تیزی سے پہنچا سکیں۔ اب کوئی دیوار یا حد ایسی نہیں ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے سے روک سکے۔ ایک طرف جب کہ دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ہمارے وطن پاکستان کے حالات نہایت افسوسناک صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ اگرچہ بعض میدانوں میں ہم نے 50 سال میں خاصی کامیابیاں بھی سمیٹی، لیکن پھر بھی بڑے میدانوں میں پیچھے رہ گئے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنی کچھ کتاب کا وہ کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ جی الفریڈ کوئنل انگریزی ادب میں ایک بڑا نام ہے۔ ناول مہدی جو ہے سے پہلے انہوں نے دنیا بھر میں، یعنی مہدی یہ جو ناول ہے، اس سے پہلے دنیا بھر میں ان کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی مین آن فائر۔ ان کے اس ناول مہدی کو بھی دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی، اس لیے جب میں نے مہدی کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو اس کا ہر لفظ میرے اندر اپنی جگہ بناتا گیا۔ اسی وجہ سے جب میں نے مہدی کو اردو زبان میں لکھنا شروع کیا تو مجھے یہ احساس تک نہ ہوا کہ کب شروع کیا تھا کب ختم ہو گیا۔ ناول مہدی بنیادی طور پر محض ایک ناول نہیں بلکہ حقیقت میں یہ ہمیں ہمارے والے سے مغربی میڈیا میں شائع شدہ مواد سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں ہمارے والے سے کیا کیا منصوبے بن رہے ہیں اور کن کن طریقوں سے انہوں نے ہمیں قابو کیا ہوا ہے اور آگے قابو کرنا ہے۔ سازشوں کا یہ جال کوئی نیا نہیں بلکہ اس کی کڑیاں صدیوں پہلے غرناطہ اور اندلس پر مسلمانوں کے قبضے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اور بھی اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب مہدی کا ترجمہ کرتے وقت میں نے اس بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ کوئی بھی جملہ ایسا نہ لکھوں جس سے کسی بھی عظیم ہستی کی تحقیر ہوتی ہو، کیونکہ میرے لیے کتاب سے کہیں زیادہ اہم چیز ان ہستیوں کا احترام ہے ماشاءاللہ۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی جگہ کوئی توہین آمیز جملہ نادستہ طور پر رہ گیا ہو تو برائے کرم مجھے بتا دیں تاکہ میں دوسرے ایڈیشن سے اس کو حذف کر دوں اور میری اس نادانستہ غلطی کو معاف بھی کیا جائے۔ اچھا جی، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب چونکہ یہ ایک کسی شیعہ رائٹر نے کتاب نے لکھی، کسی مسلمان نے نہیں لکھی ہے، کہ گورے کا ناول ہے، اس کا ترجمہ ہے، تو کسی جگہ آپ کو ہمارے مطابق، چونکہ ہمارے جذبات اور عقیدت مقدس ہستیوں کے حوالے سے ظاہر ہیں اور ہیں، گوروں کے اور ہیں، کہ ہمارے مطابق آپ کو لگے کہ جناب یہ ان کے شایان شان نہیں تھا تو وہ اس کی بابت پیش کی معذرت کا انہوں نے بہرحال لکھا ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صفحہ نمبر 10 پہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ امام مہدی کی آمد یا پیدائش کے قائل ہی نہیں سرے سے، ان کا خیال ہے کہ اسلامی منابع حدیث میں تصور جناب مہدی دراصل یہودیوں یا اسرائیل روایات کا پیش کردہ ہے جو تصور ہے۔ چنانچہ عہد حاضر میں چند علماء ہیں جو جناب مہدی یا ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں۔ مثلا عراق کے 11 امامی عالم احمد الکاتب کے نزدیک وجود جناب مہدی اور ان کی آمد سرے سے ثابت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، انہوں نے اس موضوع پر 5 کے قریب کتابیں لکھی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جناب مسلمانوں کا نظریہ ہی نہیں ہے۔ آمد مہدی جو ہے یہ اسرائیلیات ہیں جی، جو قصے کہانی اسرائیلی روایتوں میں ملتے ہیں اس کی ایک وہ۔ اچھا، ان سے قبل ایران کے ایک بہت بڑے مجتہد، بہت بڑا نام، سید ابو الفضل برقعی قمی نے شیعہ کتاب حدیث بحر الانوار جلد نمبر 51، 52 اور 53 میں موجود روایات پر تحقیق کر کے ان کی رد پر بررسی علمی در احادیث مہدی لکھی، یعنی احادیث مہدی کے حوالے سے جتنی روایات بحر الانوار میں ان کے رد میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا بررسی علمی در احادیث مہدی، جس میں بحر الانوار کی تینوں جلدوں کا سند اور متن کے لحاظ سے رد کیا گیا۔ یہی طریقہ پاکستان کے ایک اور معروف شیعہ عالم سید علی شرف الدین موسوی نے اپنایا اور شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود روایات میں جناب مہدی پر تحقیق کی اور اپنی کتاب باطنیہ کے حصہ دوم میں کئی سو صفحات پر جناب مہدی کے حوالے سے روایات کا رد کر ڈالا۔ ایران میں معاصر عالم سید مصطفیٰ حسینی طباطبائی کے نزدیک بھی جناب مہدی کے متعلق روایات قابل اعتبار نہیں۔ قطر کے سلفی عالم عبداللہ آل محمود نے کتاب التحقیق المعتبر فی احادیث المہدی المنتظر لکھی جس میں جناب مہدی کے متعلق تمام احادیث کا جائزہ لیا اور نتیجہ خاص کیا کہ مہدی کے متعلق ایک بھی قابل اعتبار روایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، علامہ البانی جو بہت بڑے محقق ہیں جنہوں نے احادیث صحیحہ کے حوالے سے سارا بڑا کام کیا ہے، جو احادیث صحیحہ الگ سے کتاب ہے، انہوں نے اس کے یہ قطری عالم کے رسالے کا رد لکھا جس نے کہا جی ایک بھی روایت قابل قبول نہیں۔ علی گڑھ انڈیا کے ایک شخص راشد شاذ در بھنگوی نے بھی جناب مہدی کا انکار کر ڈالا، جس کی وجہ سے معروف مسلم اداروں نے اسے ضال اور مضل، یعنی خود بھی گمراہ تو دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا قرار دے دیا۔ جو لوگ امام مہدی کے ظہور کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اب قرآن و حدیث سے وہ حوالے پیش کیے جا رہے ہیں جنہیں پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی صحیح الدماغ اور صحیح العقیدہ انسان امام مہدی کے ظہور کا انکار نہیں کر سکے گا اور یہ مان جائے گا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔
تو جناب آگے انہوں نے پھر حوالے لکھے ہیں جیسے انہوں نے کہا، اور بڑی مطلب آپ کو بتایا ہے کہ یہ مہدویت کا عقیدہ کے بارے میں جو ایک مغرب کا وہ ہے، اور اس کو اپنے لیے کسی جگہ آپ کو ایسا لگے گا اس کتاب کو پڑھ کے کہ وہ بڑا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ نظام آ گیا اور واقعی اگر کوئی مہدی آ گیا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، تو پھر جناب یہ ہمارا تو ساری وہ حکمرانی دنیا پہ اور یہ وہ، تو یہ ذرا ایک مذہبی ٹچ سے وہ بھی ملے گا آپ کو، لیکن اس سے ہٹ کے تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک موضوع آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اچھی کتاب ہے، چونکہ علم ہی دے گی نا ہمارے اور آپ کے، اس سے متضاد بھی کئی چیزیں ہوں گی تو وہ بھی ہمیں کم از کم شعور اور آگاہی تو دیں گی کہ دیوار کے اس طرف کیا سوچا جا رہا ہے۔ جی تو جناب یہ ضرور منگوائیے، بک فیئر والوں کی کتاب ہے، اس کا نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے اور قیمت میں نے آپ کو بتا دی ہے، 1200 روپیہ ہے، اور کافی مہنگی ہے اپنے اس کے حساب سے، لیکن متن کے یا مواد یا علم کے حساب سے اس کی میں نے کہا کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اگلی اپنی ویڈیو میں پھر کسی اچھی کتاب کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، اور جاتے جاتے یہی درخواست ہے عزیزو، نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم قرآن میں بھی ہے، خدا کے واسطے آپ اس چیز کا ادراک کیجئے کہ آپ کا ایک کسی کو سبسکرائب کروا دینا یا ویڈیو کو شیئر کر دینا کسی کے اس کا معرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ ریکویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈالر کمانے کے لیے ریکویسٹیں کی جا رہی ہیں۔ جو بھی یوٹیوبر آپ کا جاننے والا ہے اسے ہمارے دونوں چینلز کے ویو دکھائیں، وہ کہے گا دونوں چینلز کے ویوز ملا کے بھی یہ $5 بھی نہیں انہوں نے آج تک کمایا ہوگا، نہ ہماری کو ارننگ اس پہ ہے، نہ مین چینل پہ، اور یہ تو خیر ابھی 100 سبسکرائبرز ہیں۔ ارننگ ورننگ والا کوئی چکر نہیں ہے، لالچ صرف ایک ہی ہے، لالچ ہے، ایسا نہیں کہ لالچ نہیں، لالچ ہے، کیوں نہیں ہے، انسان ہے لالچ رکھتے ہیں، لالچ صرف ایک ہی ہے کہ بات پہنچ جائے، پیغام پہنچ جائے، اور پلے کچھ ہونا کوئی نہیں مجھے عقیر سیاہ کار کے پلے ہو کچھ بھی نہیں، صرف یہی ہے کہ یہ تحریراً اور تقریراً تبلیغات کی شاید کوئی اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مولا کو فرمایا تھا کہ ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، بس یہ ایک لالچ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔